تصور کیجئے ایک ایسی بہت ہی عظیم و شان اور پرانی عمارت کا، مطلب جس کی مضبوط دیواریں اور اتنے اونچے دروازے دیکھ کر باہر کھڑے کسی بھی انسان کو لگے گا کہ ہر وقت بھی اس قلعے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تو بالکل ناقابل تسخیر ہے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی کوئی اس قلعے کے اندر قدم رکھتا ہے نا، تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ اندر کا منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بالکل، بنیادوں میں آپ کو گہری دراڑیں نظر آتی ہیں، ہر طرف خفیہ اور تاریک راستے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر تھوڑا غور کیا جائے تو اس کی خوبصورت سفید سنگ مرمر کی دیواروں پر صدیوں پرانے خون کے دھبے بھی ملتے ہیں۔ صحیح، اور یہ کوئی خیالی عمارت تو ہے نہیں۔ ہم جس تاریخی مواد کا آج اس گہرے تجزیہ یا ڈیپ ڈائیو میں مطالعہ کر رہے ہیں نا، وہ دراصل اسی مغلیہ سلطنت کی کہانی ہے۔ جی بالکل۔ مطلب 15ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے وسط تک تقریباً 300 سالوں پر محیط یہ ایک ایسا دور ہے جس نے آج کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی خود و خال طے کیے۔ اور ہمارا مقصد آج صرف تاریخ کی وہ بورنگ تاریخیں دہرانا یا پرانی کہانیاں سنانا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو کتابوں میں ملی جاتی ہیں۔ تو پھر ہمارا اصل مشن کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ ہم ان دستاویزات کی روشنی میں ان میکانزمز کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان وجوہات کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں کہ کیسے 19 بادشاہوں نے باری باری اس وسیع خطے کو چلایا۔ ان کی نفسیات کیا تھیں؟ بالکل، ان کی ذاتی خامیاں، ان کی نفسیات، اور ان کے وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے اس سلطنت کو ایک طرف تو عروج کی انتہا پر پہنچایا اور پھر اپنے ہی بوجھ تلے دفن بھی کر دیا۔ تو چلیے پھر اس سفر کا آغاز اسی شخص سے کرتے ہیں جس نے اس قلعے کی بنیاد رکھی تھی، ظہیر الدین بابر۔ جی۔ میں جب یہ نوٹس پڑھ رہا تھا تو اس میں سب سے حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ بابر کوئی پیدائشی شہنشاہ نہیں تھا جسے سب کچھ پکی پکائی کھیر کی طرح مل گیا ہو۔ بالکل نہیں، وہ تو 11 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ ہاں، 11 سال کی عمر میں۔ مطلب اس کی رگوں میں امیر تیمور اور چنگیز خان جیسے جنگجوؤں کا خون ضرور تھا، لیکن اس کی ابتدائی زندگی تو جنگلوں میں چھپتے اور دربدر بھٹکتے گزری۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر وہ ہندوستان کا رخ کرتا ہے، اور وہاں پانی پت کے میدان میں 1526 میں اس کا سامنا سلطان ابراہیم لودھی سے ہوتا ہے۔ اب یہاں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا نا، وہ دونوں فوجوں کی تعداد تھی۔ ہاں، لودھی کی فوج بابر سے کئی گنا بڑی تھی۔ بالکل، اور لودھی کے پاس صرف فوج بڑی نہیں تھی، اس کے پاس جنگی ہاتھیوں کی ایک پوری قطار تھی جو اس دور میں کسی بھی فوج کو کچلنے کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن بابر نے یہاں وہ کیا جو تاریخ کا دھارا موڑ دیتا ہے۔ وہ میدان جنگ میں ایک ایسی ٹیکنالوجی لے آیا جس کا اس خطے میں اس سے پہلے کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ توپیں اور بارود۔ میں اسے آج کے دور کی ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں کہ دو ملکوں کے درمیان ایک روایتی جنگ ہو رہی ہے، تلواروں اور گھوڑوں سے لڑائی چل رہی ہے، اور اچانک ایک فریق میدان میں جدید ترین ڈرون اور لیزر ہتھیار لے آئے۔ بابر کی توپیں بالکل ایسا ہی ایک مستقبل کا ہتھیار تھیں۔ واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ لودھی کے ہاتھی، جو صرف تلواروں اور نیزوں کے عادی تھے، انہوں نے کبھی بارود کی پھٹنے کی وہ کان پھاڑ دینے والی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ بالکل، وہ تو ڈر گئے ہوں گے۔ ہاں، جب بابر نے توپیں چلائیں تو وہ دیو ہیکل ہاتھی اس قدر بکھلائے کہ انہوں نے مڑ کر اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ مطلب لودھی کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ یہ ایک بہترین مثال ہے اسے سمجھنے کے لیے۔ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بابر نے توپوں کو ایک خاص ترتیب میں بیلیوں یعنی گاڑیوں کے ساتھ باندھ کر رکھا تھا، جس نے دشمن کی یلغار کو روکا۔ لیکن دیکھیں، بابر کی شخصیت صرف بارود اور تلوار تک محدود نہیں تھی، وہ ایک بہت نفیس انسان بھی تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ اس کی لکھی ہوئی کتاب تزگے بابری پڑھیں تو وہ ایک ماہر نباتات لگتا ہے جو ہندوستان کے پھلوں، جانوروں اور موسموں کا انتہائی باریک بینی سے ذکر کرتا ہے۔ اسے شاعری اور موسیقی کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ واہ، یہ پہلو تو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ، وہ جو اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ جی ہاں، خاندانی یادداشتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ اس کی شخصیت کے ایک بالکل مختلف، بہت ہی جذباتی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک سخت گیر جنگجو جو میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، وہ ایک باپ کے طور پر کتنا بے بس تھا۔
بالکل، اس کا بیٹا ہمایوں شدید بیمار تھا، تقریباً موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ اور بابر نے اپنے بیٹے کی چارپائی کے گرد چکر لگا کر دعا مانگی کہ ہمایوں کی بیماری اسے لگ جائے، اور پھر حیرت انگیز طور پر ہمایوں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور بابر کی طبیعت بگڑنے لگی اور بالآخر وہ جان کی بازی ہار گیا۔ ایک باپ کی محبت کی یہ انتہا تھی، لیکن یہاں سے تاریخ ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ کیا موڑ؟ بابر نے جس بیٹے کی خاطر اپنی جان دی، جب وہ بیٹا یعنی ہمایوں تخت پر بیٹھا تو وہ سلطنت کو سنبھال نہیں پایا۔ وراثت میں ایک سلطنت مل جانا اور اسے کامیابی سے چلانا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ مطلب بابر نے اتنی محنت سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے جو سلطنت بنائی، ہمایوں نے اسے شیر شاہ سوری کے ہاتھوں کیسے گنوا دیا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسے 14-15 سال تک جلاوطنی کیوں کاٹنی پڑی؟ کیا وہ ڈرپوک تھا یا اس کے پاس فوج نہیں تھی؟ نہیں، مسئلہ ڈرپوک ہونے کا نہیں تھا۔ مسئلہ دراصل سیاسی بصیرت اور فیصلہ سازی کی کمی کا تھا۔ ہمایوں کا المیہ یہ تھا کہ وہ اپنے رشتوں اور دشمنوں کی پہچان نہیں کر پایا۔ مطلب وہ ضرورت سے زیادہ نرم دل تھا۔ بالکل، جب شیر شاہ سوری اپنی طاقت بڑھا رہا تھا تو ہمایوں نے اسے نظر انداز کیا، اور جب اس کے اپنے بھائی جو اس کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے اور بغاوتیں کر رہے تھے، ہمایوں انہیں بار بار معاف کرتا رہا۔ تو اس کی اسی نرم دلی اور بروقت سخت فیصلے نہ لینے کی کمزوری نے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ جی، شیر شاہ سوری ایک انتہائی زرک اور تیز فہم حاکم تھا۔ اس نے ہمایوں کی ان انتظامی خامیوں کا پورا فائدہ اٹھایا اور اسے ملک سے باہر نکال پھینکا۔ یعنی وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو مسلسل غلط فیصلے کر کے اپنی ہی سلطنت سے بے دخل ہو گیا، اور 15 سال دربدر بھٹکنے کے بعد جب وہ بالآخر واپس آیا اور تخت حاصل کیا تو قسمت نے اس کے ساتھ ایک عجیب مذاق کیا۔ ہاں، وہ لائبریری والا واقعہ۔ ہاں، تخت پر بیٹھے چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایک دن وہ اپنی لائبریری کی چھت پر مطالعہ کر رہا تھا۔ اذان کی آواز سن کر وہ جلدی میں نیچے اترنے لگا، سیڑھیوں سے پھسلا اور انہی زخموں کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ بالکل، تاریخ دان سٹینلی لین پول نے اس کی زندگی کا کیا خوبصورت اور تلخ خلاصہ کیا ہے کہ اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر ہی مرا۔ کیا المناک انجام تھا۔ لیکن اب کہانی اس شخص کی طرف مڑتی ہے جسے شاید مغلیہ تاریخ کا سب سے کامیاب اور پیچیدہ حکمران مانا جاتا ہے، جلال الدین محمد اکبر۔ بالکل، اکبر۔ جب ہمایوں کی موت ہوئی، اکبر کی عمر بمشکل 14 سال تھی، اور یہ وہی لڑکا تھا جو ہمایوں کی جلاوطنی کے دوران سندھ کے ریگستانوں میں پیدا ہوا تھا۔ جی، اور ایک سرپرست بیرم خان کی مدد سے اس کی تاج پوشی ایک عام سے اینٹوں کے چبوترے پر ہوئی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک بہت بڑا تضاد ابھرتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیسا تضاد؟ ہم پڑھتے ہیں کہ اکبر بالکل ان پڑھ تھا، اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ان پڑھ لڑکا تخت پر بیٹھے اور نہ صرف سلطنت کے رقبے کو بنگال سے لے کر افغانستان تک پھیلا دے بلکہ معاشی طور پر بھی سلطنت کو 3 گنا بڑا کر دے؟ مطلب کیا یہ کوئی جادو تھا؟ ہاں، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ دراصل لیڈرشپ اور ڈیلیگیشن کا کمال تھا۔ اکبر ان پڑھ ضرور تھا، لیکن وہ لوگوں کو پہچاننے کا بہت ماہر تھا۔ اچھا، یعنی ٹیلنٹ کی پہچان تھی۔ بالکل، اسے معلوم تھا کہ حکومت چلانے کے لیے اسے خود سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، بس اسے بہترین دماغوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اس نے اپنے دربار میں 9 رتن یعنی 9 ہیرے جمع کیے تھے۔ ہاں، میں نے ان کا نام سنا ہوا ہے۔ ان میں راجہ ٹوڈرمل جیسا معاشی ماہر تھا جس نے زمینوں کی پیمائش اور ٹیکس کا ایک ایسا جدید نظام بنایا جس سے سلطنت کی آمدنی میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ پھر تانسن جیسا موسیقار اور ابو الفضل جیسا دانشور اس کے دربار کی زینت تھے۔ تو گویا اس نے ایک بہترین کیبنٹ بنا لی تھی۔ لیکن ایک اور بات جو اکبر کے دور کی بہت متنازع ہے، اس کا وہ نیا مذہب دین الہی۔ جی، دین الہی۔ کیا وہ واقعی کوئی روحانی یا صوفیانہ تجربہ تھا، یا یہ ایک بہت سوچی سمجھی سیاسی چال تھی؟ کیونکہ اتنی بڑی سلطنت جس میں مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگ ہوں، انہیں کنٹرول کرنے کے لیے شاید اسے کوئی ایک ایسا دھاگا چاہیے تھا جو سب کو باندھ سکے۔ میں سمجھتی ہوں آپ نے بالکل درست سمت میں سوچا ہے۔ دین الہی دراصل مذہب سے زیادہ ایک سیاسی اور سماجی میکانزم تھا۔ اچھا، تو یہ سیاسی تھا؟ جی،
اکبر کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اسے اس خطے پر طویل عرصے تک حکومت کرنی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی طاقت کے بلبوتے پر ایسا نہیں کر سکتا، جبکہ اکثریت وہاں غیر مسلموں کی ہے۔ بالکل، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو اس نے ہندو راجپوتوں کو صرف جنگوں میں نہیں ہرایا بلکہ ان سے رشتے قائم کیے۔ جودھا بائی سے شادی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور دین الہی کے ذریعے اس نے بادشاہ کو سلطنت کا روحانی اور سیاسی مرکز بنا دیا۔ لیکن اس سے تو مسلمان امراء ناراض ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ مسلمان امراء اور علماء دین شدید ناراض ہوئے، لیکن اکبر کا مقصد سلطنت کو مرکزیت دینا تھا، جو اس نے کامیابی سے کیا۔ لیکن اس کامیابی کی قیمت بھی تھی۔ ہم اسے ایک روادار بادشاہ تو سمجھتے ہیں، لیکن جب طاقت کو چیلنج کیا جاتا تو وہ بے رحم بھی ہو سکتا تھا۔ بالکل، طاقت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ وہ انارکلی کی مشہور کہانی جسے دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا، یہ دکھاتی ہے کہ طاقت کے سامنے محبت اور جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور جب اکبر مرا تو اس نے جو خزانہ چھوڑا، اس کے اعداد و شمار پڑھ کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ ہاں، وہ ایک ناقابل یقین حد تک بڑا خزانہ تھا۔ ہزاروں ہاتھی، گھوڑے اور کروڑوں روپے کے جواہرات۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا ٹیکس کا نظام کتنا ظالمانہ حد تک مؤثر تھا۔ اور یہی وہ بے پناہ دولت اور مستحکم سلطنت تھی جو اکبر کے بعد اس کے بیٹے سلیم یعنی جہانگیر کو ورثے میں ملی۔ جہانگیر کا دور، صحیح۔ اب چونکہ سلطنت کو مزید پھیلانے کی اتنی فوری ضرورت نہیں تھی، جہانگیر نے اپنا دھیان انصاف، فنون لطیفہ اور بدقسمتی سے اپنی لت کی طرف موڑ دیا۔ جہانگیر کے حوالے سے سب سے مشہور چیز تو وہ زنجیر عدل ہے، ایک ایسی زنجیر جو اس نے اپنے محل کے باہر لٹکا دی تھی، جسے کھینچ کر کوئی بھی عام آدمی سیدھا بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتا تھا۔ جی، وہ بہت مشہور ہے۔ مطلب یہ تو مجھے آج کل کی انڈائریکٹ VIP ہیلپ لائنز کی طرح لگتا ہے۔ لیکن رکیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک بادشاہ باہر عوام کو اتنا زبردست انصاف فراہم کر رہا ہے تو پھر اسی کے اپنے محل کے اندر اتنی سازشیں کیوں پک رہی تھی؟ اس کے اپنے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی اور اس کی بیوی نور جہاں، میں نے تو سنا ہے کہ اصل حکومت تو وہ چلا رہی تھی۔ یہی وہ دلچسپ تضاد ہے جو اقتدار کی راہداریوں میں ملتا ہے۔ جہانگیر کا انصاف کا نظام اپنی جگہ، لیکن اس کی ذاتی کمزوریاں، خاص طور پر شراب اور افیون کی لت نے اسے عملی طور پر حکومت کے روزمرہ معاملات سے دور کر دیا تھا۔ تو پھر حکومت کون چلا رہا تھا؟ اور یہ جو خلا پیدا ہوا، اسے ملکہ نور جہاں نے پر کیا۔ نور جہاں صرف ایک ملکہ نہیں تھی، وہ ایک انتہائی ذہین اور طاقتور حکمران تھیں۔ واہ! وہ بادشاہ کے ساتھ جھروکے میں بیٹھتی تھیں، سکوں پر اس کا نام چھپنے لگا تھا، اور تمام اہم شاہی فرامین پر اس کی مہر لگتی تھی۔ تو گویا وہ ایک سائے کی طرح پوری سلطنت کو کنٹرول کر رہی تھی۔ جی، اور اس حد تک کہ جب مغل فوج کے سپہ سالار محبت خان نے یہ دیکھا کہ ہر طرف نور جہاں کا حکم چلتا ہے تو اس نے بغاوت کر کے خود بادشاہ جہانگیر کو قید کر لیا۔ ہیں؟ بادشاہ کو ہی قید کر لیا؟ جی ہاں، لیکن یہاں نور جہاں کی سیاسی بصیرت دیکھیے۔ اس نے مزاحمت کرنے کے بجائے خود کو محبت خان کے حوالے کر دیا، اور پھر اندر ہی اندر فوج کے امراء کو رشوت اور وعدوں سے اپنے ساتھ ملا لیا، اور نہایت خاموشی سے بادشاہ کو رہا کروا لیا۔ واہ، کیا زبردست سیاسی شطرنج کھیلی گئی۔ لیکن جہانگیر کے دور میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جن کے اثرات صدیوں تک رہے۔ بالکل۔ ایک طرف سکھوں کے گرو ارجن دیو کا واقعہ، جب باغی شہزادے کی مدد کرنے پر انہیں قید کیا گیا اور دریائے راوی میں ان کے غائب ہونے کے بعد مغلوں اور سکھوں کی وہ دشمنی شروع ہوئی جس نے آگے چل کر بہت خون بہایا۔ اور دوسرا واقعہ بھی بہت اہم ہے، سر تھامس رو کا دربار میں آنا۔ ارے ہاں، وہ انگریز سفیر۔ بالکل، سر تھامس رو ایک انگریز سفیر تھا جو تجارتی حقوق حاصل کرنے آیا تھا۔ یہ ایک بظاہر چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن در حقیقت یہ برطانوی راج کی اس خطے میں وہ خاموش انٹری تھی جس نے آئندہ 2 صدیوں میں پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ تو سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے کہ ایک تجارتی معاہدہ کیسے ایک پورے بر اعظم کی غلامی کا سبب بن گیا۔ بہرحال جہانگیر کے بعد تخت پر شاہجہاں آتا ہے۔ جی، شاہجہاں، یہ وہ دور ہے جسے مغلیہ سلطنت کا سنہری دور، عمارتوں کا عروج کہا جاتا ہے۔ بالکل، شاہجہاں نے محبت کی وہ نشانی بنائی جسے دنیا آج تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ لال قلعہ، جامع مسجد، تخت طاؤس،
یہ سب اس کے شاہکار ہیں، لیکن یہاں پھر میرے ذہن میں ایک شدید کشمکش ہے۔ کیسی کشمکش؟ ایک بادشاہ جو محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ ایک بے مثال عمارت کھڑی کر دیتا ہے، وہی بادشاہ جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اپنے چاروں شہزادوں یعنی اپنے ہی رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ محبت اور اس قدر صفاقی کا یہ کیسا ملاپ ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ آج کے دور سے دیکھ کر بہت صفاق لگتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کی نفسیات اور مغلیہ نظام وراثت کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، ان کا نظام کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ مغلوں میں اقتدار کی منتقلی کا کوئی واضح قانون نہیں تھا، جیسا کہ یورپ میں ہوتا تھا کہ بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا۔ مغلوں کا اصول تھا تخت یا تختہ۔ مطلب یا تو بادشاہ بنو یا پھر جان سے جاؤ۔ بالکل، ہر شہزادہ جو فوج کی کمان کر سکتا تھا وہ تخت کا دعوے دار تھا۔ شاہ جہاں جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو زندہ چھوڑا تو کسی نہ کسی دن وہ بغاوت کریں گے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو ان کے ہاں یہ صفا کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ اقتدار کو محفوظ رکھنے کی ایک انتہائی ظالمانہ لیکن سیاسی ضرورت سمجھی جاتی تھی۔ ایک طرف فنون لطیفہ اپنے عروج پر تھے تو دوسری طرف خزانے پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر اسے اس کی قیمت چکانی پڑی۔ جی، اور جیسا کہ مغلوں کا خونی اصول تھا، شاہ جہاں کو اپنے کیے کی سزا اپنی ہی زندگی میں مل گئی۔ جب وہ آخری عمر میں بیمار ہوا تو اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے ایک اور خونی جنگ چھڑ گئی۔ اور اس بار فاتح وہ تھا جس نے اپنے باپ کو ہی قید کر لیا۔ بالکل، اورنگزیب عالمگیر۔ یہ واقعی تاریخ کا کیسا طنز ہے کہ جس نے محبت کی عظیم یادگار بنائی، اس نے اپنی زندگی کے آخری سال لال قلعے کے ایک کمرے میں اپنے ہی بیٹے کے قیدی کے طور پر گزارے، جہاں سے وہ صرف تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ بہت المناک۔ اب آتے ہیں اورنگزیب کی طرف۔ یہ شخص مغلیہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ میں نے ان دستاویزات میں کچھ معاشی اعداد و شمار پڑھے جنہوں نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا۔ وہ جی ڈی پی والے اعداد و شمار؟ ہاں۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس دور میں ہندوستان پوری دنیا کی کل پیداوار یعنی گلوبل جی ڈی پی کا 25% حصہ پیدا کر رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی، یہ بالکل مستند معاشی اعداد و شمار ہیں۔ 25% کا مطلب ہے دنیا کی 1/4 دولت صرف اس خطے میں پیدا ہو رہی تھی۔ واہ! اس وقت انگلستان کا عالمی معیشت میں حصہ صرف 2% تھا۔ اور یہ ہوا کیسے؟ اس کا میکانزم یہ تھا کہ ہندوستان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب تھا۔ اچھا، یعنی فیکٹریاں اور صنعتیں۔ جی ہاں، یہاں کی زراعت انتہائی زرخیز تھی، مسالوں کی تجارت دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب سے بڑی چیز یہاں کی ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی صنعت تھی۔ ہندوستان کا سوتی اور ریشمی کپڑا یورپ سے لے کر افریقہ تک جاتا تھا۔ اور ٹیکس کا نظام؟ سلطنت کا ٹیکس جمع کرنے کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ دور دراز کے علاقوں سے بھی محصولات سیدھے مرکز تک پہنچتے تھے۔ یہ تو ایک سپر پاور کا نقشہ ہے، لیکن اس سپر پاور کے بادشاہ کی ذاتی زندگی کا حال سن کر مزید حیرت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ایک طرف دنیا کا 25% خزانہ اور دوسری طرف یہ بادشاہ ذاتی خرچ کے لیے سلطنت کے خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتا تھا۔ میں نے پڑھا کہ وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ جی بالکل، وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے دربار سے میوزک ختم کر دی اور وہ جھروکا درشن کی رسم بھی بند کر دی۔ ویسے یہ جھروکا درشن کیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا۔ میں بتاتی ہوں۔ جھروکا درشن دراصل اکبر کے دور سے شروع ہونے والی ایک رسم تھی۔ بادشاہ ہر روز صبح محل کی ایک بیلکنی یعنی جھروکے میں آ کر عوام کو اپنا دیدار کرواتا تھا۔ اچھا، جیسے بیلکنی سے ہاتھ ہلانا؟ ہاں، عوام نیچے کھڑے ہو کر بادشاہ کو یوں دیکھتے تھے جیسے کسی دیوتا کے درشن کر رہے ہوں۔ تو اورنگزیب نے اسے کیوں بند کیا؟ اورنگزیب چونکہ ایک انتہائی سخت گیر اور قدامت پسند مذہبی سوچ رکھتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ یہ رسم غیر اسلامی ہے اور اس میں بادشاہ کو خدا جیسا درجہ دیا جا رہا ہے، اس لیے اس نے اسے فوراً بند کر دیا۔ تو ایک طرف وہ اتنا سادہ، اصول پسند اور مذہبی تھا، لیکن دوسری طرف تاریخ میں اس کی شخصیت کے گرد بے شمار تنازعات ہیں۔ جی، بہت سے تنازعات ہیں۔ ہم نے جو تحقیق پڑھی ہے اس میں 2 بالکل مختلف بیانیے ملتے ہیں۔ آج کے دور میں، خاص طور پر انڈیا میں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اورنگزیب ہندوؤں کا سخت دشمن تھا جس نے ان پر ظلم کیے اور مندر توڑے۔ ہم یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے، صرف دستاویزات میں موجود حقائق پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے۔ اور دیکھیں، دوسری طرف ایک اور زاویہ بھی دستاویزات کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟
ایک امریکی مورخ نے اپنی کتاب میں انتہائی مختلف نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک اورنگزیب کے بارے میں یہ شدید منفی تصور دراصل انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں جان بوجھ کر پھیلایا تھا۔ لیکن انگریزوں کو اس سے کیا فائدہ ملنا تھا؟ یہ انگریزوں کی مشہور حکمت عملی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ہاں، یعنی تقسیم کرو۔ بالکل۔ اس مورخ کی تحقیق کے مطابق انگریزوں کو اس خطے پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، لہٰذا انہوں نے اورنگزیب کی تاریخ کو ایک خاص رنگ دے کر پیش کیا تاکہ ہندو مسلم فسادات کو ہوا دی جا سکے۔ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے، لیکن ایک بات جو سب مانتے ہیں وہ یہ کہ اورنگزیب نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بغاوتوں کو کچلنے میں لگا دیا۔ جی، خاص طور پر دکن میں۔ ہاں، وہ دکن میں شیواجی اور مراٹھوں کے خلاف، کیا یہی وہ چیز تھی جس نے اس عظیم الشان سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا؟ یقیناً، سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ اس کا ایک مرکز سے انتظام سنبھالنا ناممکن تھا۔ اورنگزیب نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال دکن کے پہاڑوں اور جنگلوں میں مراٹھوں سے لڑتے گزار دیے۔ 25 سال؟ یہ تو ایک پوری نسل کا عرصہ ہے۔ جی، اس نے بیجاپور اور گولکنڈا جیسی ریاستیں تو فتح کر لیں، لیکن اس مسلسل جنگ نے سلطنت کا خزانہ خالی کر دیا اور بہترین فوجی مارے گئے۔ مرکز یعنی دہلی میں انتظامیہ کمزور پڑ گئی۔ اور پھر 1707 میں کیا ہوا؟ اور جب 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا تو یہ عظیم الشان قلعہ اپنے ہی پھیلاؤ اور وزن کے بوجھ تلے دبنا شروع ہو گیا۔ تو اس پورے تحقیقی سفر کو اگر سمیٹا جائے تو یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت، چاہے وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، صرف تلواروں کے زور پر نہیں چلتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بابر کی لائی ہوئی جدید ٹیکنالوجی سے لے کر اکبر کے بنائے ہوئے معاشی اور سیاسی نظاموں تک، اور محل کے اندر ہونے والی سازشوں سے لے کر اورنگزیب کی مسلسل جنگوں تک، ہر حکمران کے فیصلوں اور ان کی انفرادی شخصیت نے اس تاریخ کو گوندا ہے۔ جی، 25% گلوبل جی ڈی پی والی سلطنت بھی جب اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اسے بکھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ آج کے دور کی طاقتوں اور سیاست کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین کیس سٹڈی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آخر میں اس ساری گفتگو کے بعد ایک فکری سوال آپ سب سننے والوں کے ذہنوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ دستاویزات اشارہ کرتی ہیں کہ شاید انگریزوں نے اپنے مفادات کے لیے اورنگزیب کی تاریخ کا بیانیہ اپنے حساب سے گھڑا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ تو سوچئے، آج کے اس جدید معلوماتی دور میں جہاں ہم روزانہ خبریں اور حقائق پڑھتے ہیں، کیا وہ واقعی خالص حقائق ہیں یا کسی دوسرے طاقتور کا بنایا ہوا بیانیہ؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی بھی تاریخی واقعے یا آج کے دور کی کسی بڑی خبر پر یقین کرنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ کہانی آپ کو کون سنا رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا اپنا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنے کا وہ زاویہ ہے جو ہمیں تاریخ کے ان کھنڈرات سے ملتا ہے۔